اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد ہماری گفتگو جو کل سے شروع ہوئی ہے وہ ایک نئے موضوع سے شروع ہوئی ہے، لہذا کل ہی سے یہ بحث کو مرتبط کرنا ہے، اور بحث یہ تھی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ باتیں کی ہیں، انہیں کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اگرچہ یہ نصیحتیں بظاہر جناب ابوذر سے فرما رہے ہیں، لیکن صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نصیحتیں مشعل راہ ہیں۔ چنانچہ کل ہم نے ایک اجمالی طور پر جناب ابوذر غفاری کی حیات طیبہ کو بیان کیا تھا، اور اس کے بعد جو نصیحتیں پیغمبر نے جناب ابوذر غفاری کو فرمائی ہیں ان میں سے کچھ جملے گوش گزار کیے تھے۔ بات اس منزل تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اکرم نے جناب ابوذر غفاری سے یہ کہا کہ جب نماز عبادت کے لیے تم کھڑے ہو تو اس طریقے سے عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا عبادت کا پہلا زینہ معرفت پروردگار ہے، یعنی جناب رسول خدا نے ابوذر غفاری کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا، معرفت پروردگار کا درس دیا، اور معرفت پروردگار نے یہ ساری باتیں بتائی کہ وہ اول ہے، ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، اور وہ فرد ہے، ایسا تنہا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا تھا وہ ایسا باقی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ منتہی ہونے والا کہیں پر نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، جو کچھ اس میں ہے اور اس کے درمیان میں ہے سب اس کے قدرت کا کرشمہ ہے، جو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ سب بیان کرنے کے بعد پیغمبر نے کہا ابوذر، توحید کے بعد بندگی اور اطاعت کا جو مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مجھ پر ایمان لائے، یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے توحید کو سمجھے، توحید کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ رسالت کا آتا ہے، میری رسالت پر ایمان لائے اور میرے سلسلے میں ان ساری باتوں کا اقرار کرے جس کا ذکر ہم نے کل کر دیا تھا۔ اقرار کرے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، کسی خاص گروہ یا فرقے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ بھی اقرار کرے میں اللہ کی طرف اس کے اذن سے لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے بندگی کا، یعنی بندگی اور اطاعت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا قائل ہو انسان، وحدانیت کے بعد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھے۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا یہ دونوں چیزوں کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ یہیں سے شروع ہوگی۔ کل ہم نے ایک اشارہ کیا تھا محبت اہل بیت کے حوالے سے، تو پہلا مرحلہ بندگی اور اطاعت یہ ہے کہ توحید کا اقرار کرے، اللہ کو ایک جانے، اس کے بعد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھے۔ ایمان رسالت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اہل بیت سے محبت و مودت اختیار کرے، کہ جس کا اشارہ قرآن مجید میں ہوا ہے
کہ اللہ نے لوگوں سے اجر رسالت کے عوض میں جو پیغمبر نے چاہا ہے، جو پیغمبر اکرم نے زحمتیں برداشت کی ہے، کچھ نہیں مانگا ہے سوائے اہل بیت سے مودت۔ پیغمبر اکرم نے جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ کو جہاں ساری نصیحتیں فرما رہے ہیں، وہ وہیں پر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ثم حب اہل بیتی، پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی مرحلے بندگی اور اطاعت یہ ہے کہ پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اس کے بعد جو ہے میری رسالت کا، رسالت کے بعد تیسرا مرحلہ جو بندگی کا ہے وہ ہے یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت و محبت اختیار کرو۔ اور یہ ایسے ہیں کہ جن کی مودت اور محبت کو فرض کیا گیا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے تمام رجس سے دور رکھا ہے، یہ معصوم ہیں، یہ بے گناہ ہیں، یہ ساری نجاستوں اور قذارتوں و رجس سے دور ہیں، اللہ نے انہیں پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم پھر جناب ابو ذر غفاری سے فرماتے ہیں وَعَلَمْ یا ابا ذر ان اللہ عز وجل جعل اہل بیتی فی امتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ جان لو اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت کی مثال جو ہے کشتی نوح جیسی قرار دی ہے۔ ان اللہ عز وجل جعل اہل بیتی فی امتی، اللہ نے میرے اہل بیت کو اس امت میں ایسے ہی قرار دیا ہے کسفینۃ نوح، جیسے نوح کا سفینہ ہے، یعنی جیسے جو کشتی میں آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں نہیں آیا ہے، جو کشتی سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو اہل بیت سے متمسک ہو جائے گا، جو ان سے رابطے میں ہو جائے گا، جو ان سے وابستہ ہو جائے گا وہی نجات پائے گا، اور جو ان سے دور ہو جائے گا وہ غرق ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ ایک مثال اور دے رہے ہیں، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح قرار دیا ہے، کشتی نوح کی طرح مثال دیا ہے اہل بیت علیہم السلام کی۔ اور اس کے بعد باب حطہ کی طرح اہل بیت کو قرار دیا ہے، باب حطہ کی طرح قرار دیا ہے۔ باب حطہ کا مطلب کیا ہے؟ باب حطہ کیا ہے؟ یعنی میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، کشتی نوح کے علاوہ باب حطہ کی طرح ہیں۔ باب حطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں باب حطہ جو بنی اسرائیل میں تھا، بنی اسرائیل پر ایک زمانہ تھا اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے صحرا میں 40 سال تک جو ہے حیرہ و سرگردہ نظر آ رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ سے یہ لوگ توبہ و انابہ کر رہے تھے۔ اللہ نے بھی ان پر رحم کھایا اور کہا کہ اگر تم شہر بیت المقدس میں یہ جو باب ہے جس کو باب حطہ کہا جاتا ہے، اگر اس کے ذریعے سے تم وارد ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو جو شخص باب حطہ سے اس شہر بیت المقدس میں وارد ہوگا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اہل بیت کی مثال باب حطہ کی طرح ہے، یعنی جیسے باب حطہ سے جو داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، ایسے ہی اہل بیت کے پاس جو آ جائے گا وہ بھی نجات پائے گا، اور جو باب حطہ سے داخل نہیں ہوا اسے نجات نہیں ملی۔ اس لیے کچھ ایسے افراد بھی تھے جو باب حطہ کی طرف سے آئے نہیں بلکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے، بجائے حطہ کے ہنتا کہہ رہے تھے۔ ہنتا کا مطلب گیہوں کے ہیں، اور حطہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنا، یعنی چونکہ حطہ کے معنی ہے گناہوں کا معاف کرنا، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا تھا، لہٰذا لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا یہ کلمہ کہتے ہوئے اس دروازے سے خضوع و خشوع کے عالم میں داخل ہو جاؤ۔ تو لوگ داخل ہو رہے تھے، انہیں نجات مل رہی تھی، انہیں امان کا پروانہ مل رہا تھا، ان کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا تھا، لیکن وہیں کچھ لوگ مسخرہ بھی کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے اللہ کے کلام کا، ان کو نجات نہیں ملی۔ ایسے ہی اہل بیت اس امت میں ہیں، جو ان سے وابستہ ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو دور ہو جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔
لہذا ایک مثال اہل بیت کی جناب نوح کی کشتی سے دیا، اور دوسری تشبیہ جو دیا ہے وہ باب حتہ سے دیا، جو باب حتہ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ تو باب حتہ یہ ہے، اور اس باب حتہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کی تفسیر میں، اگر تفصیلی باتیں چاہیے تو اس کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 58 یعنی 58، اس میں پروردگار جو بنی اسرائیل کے لوگ 40 سال تک اپنے گناہوں کی وجہ سے حیرہ و گرداں سرگرداں جو ہے تیہ میں گزار رہے تھے، وہاں پر یہ وادی تھی جس کا نام تیہ تھا، وہاں پہ وہ لوگ حیرہ و سرگرداں تھے۔ اس کے بعد پروردگار نے کہا داخل ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا، یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ نے چاہا کہ اب ان کے گناہوں کو معاف کریں تو کہا اب تم داخل ہو جاؤ اس شہر میں جہاں پہ بیت المقدس واقع ہے، کہا داخل ہو۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جو چاہو اس سے کھاؤ اور لطف اندوز ہو، بغیر کسی تکلف کے کھاؤ۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کا یہ انعام کہ ادھر سے آؤ تو ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد کا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب اس دروازے میں آؤ داخل ہو تو انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ آؤ، اکڑ کر نہ آؤ، بلکہ خضوع و خشوع کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہو۔ اور یوں ہی نہیں بلکہ وَقُولُوا حِطَّةً، اور یہ جملہ یہ کلمہ کہتے ہوئے جاؤ، لفظ حطہ، وَقُولُوا حِطَّةً، اللہ نے کہا حطہ کہتے ہوئے باب حطہ سے گزر جاؤ۔ حطہ یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جب یہ کہو گے نغفر لکم خطایاکم، تو یاد رکھو جب یہ حطہ کہتے ہوئے گزرو گے تو ہم بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اتنا مہربان ہے رب۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی مثال دو چیزوں سے دیا ہے۔ اب پیغمبر اکرم یہ تین چیزیں بندگی اور اطاعت کے مرحلے سے گزر جانے کے بعد سب سے پہلے کہا توحید ہے، اس کے بعد مجھ پر ایمان ہے، اس کے بعد میرے اہل بیت سے محبت ہے، یہ تین چیزیں یہ مرحلے بندگی و اطاعت ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا ابا ذر، اللہ اکبر، یعنی جگہ جگہ جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ کو بیدار کر رہے ہیں پیغمبر اکرم۔ جگہ جگہ دیکھیے ان کے نام کو لیا جا رہا ہے، ایک ایک مسئلے کو ذکر کیا جا رہا ہے، یا ابا ذر یا ابا ذر، یعنی کتنی محبت کا اظہار پیغمبر فرما رہے ہیں جناب ابو ذر غفاری کو، کہ ہر کچھ فقرے کے بعد جناب ابو ذر غفاری کے اس میں مبارک کو لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابا ذر، اے ابا ذر احفظ، یاد رکھو، حفظ کرو، عمل کرو، کس چیز پر؟ ماوسی کا بہی، جس کی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، جو نصیحتیں کر رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے ریزن کو بھی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اگر میری ان نصیحتوں پر اور وصیتوں پر عمل کرو گے تکن سعیدا فی الدنیا والآخرہ، تو تم سعید اور نیک ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تمہیں دنیا کی بھی سعادت ملے گی، آخرت کی بھی سعادت ملے گی، یعنی یہاں بھی سعید اور نیک رہو گے اور آخرت میں بھی سعید رہو گے۔ ایسی وصیت پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا ابا ذر، پھر وہی جملہ پلٹ کے آیا، اے ابو ذر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اے ابو ذر، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگوں نے گھاٹا اٹھایا ہے، بہت سے لوگوں نے ان دو نعمتوں میں فریب کھایا ہوا ہے۔ یعنی دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں جن میں بہت سے لوگوں نے گھاٹا اٹھایا اور نقصان اٹھایا ہے، سب نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ جانتے جملہ کیا کرے پہ؟ کثیر من الناس، بہت زیادہ لوگوں نے، یعنی بہت کم ایسے ہیں جو دو نعمتوں سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، وَإِلَّا جو ہے اکثریت کیا ہے؟ وہ نقصان میں رہی ہے ان دونوں کے حوالے سے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت و تندرستی ہے، دوسرے فراغ ہے۔ فراغ یعنی راحت کا وقت ہے، خالی وقت ہے، جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے فراغ۔ صحت کو نعمت سے پیغمبر نے تعبیر کیا ہے، یعنی جب تک صحت ہے انسان کی اس کو نعمت سمجھے، اور اس صحت کی نعمت کو وہی سمجھ سکتا ہے
جو بیمار ہو جائے اس سے پوچھو صحت کیا ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں پیغمبر اس کو نعمت سے تعبیر کر رہے ہیں، یعنی جب تک تمہارے پاس صحت ہے اس کو غنیمت جانو۔ غنیمت جانو کا مطلب یہ ہے کہ عبادت الہی کرو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی مدد کرو۔ جب تک اعضاء و جوارح سالم ہے، تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، اس وقت اپنی صحت کو اس کی راہ میں صرف کرو، یہ نعمت ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں ابو ذر متوجہ ہو اس بات کی طرف۔ اس کے بعد فراغ، یہ فراغ کیا ہے؟ خالی وقت، راحت کا وقت، آسودگی کا وقت۔ یہ وقت انسان فراموش نہ کرے بلکہ اس سے کام لے۔ کام کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان راحت میں ہو اس وقت بھی اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، اس لیے کہ جب انسان مشغول ہو جاتا ہے تو اسے ایک دعا بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، عبادت رب کا وقت نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو یہ وقت اس وقت چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں پریشانی اور مصیبت کا وقت چل رہا ہے، یقیناً بظاہر پریشانی اور مصیبت کا وقت چل رہا ہے، لیکن یہ وقت جو خالی چل رہا ہے ہمارے لیے اپنے گھروں میں ہے، یہ بہترین وقت پیغمبر کی اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے کہ اس میں رہ کر دعا پڑھو، عبادت کرو، اطاعت الہی انجام دو، قرآن پڑھو، لوگوں کی مدد کرو۔ یہ بہترین وقت ہے۔ ائمہ ہدی علیہم السلام کے سیرت طیبہ سے یہ ملتا ہے کہ جب زندانوں میں گئے ہیں تو وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ پروردگار ہمارے لیے بہترین خلوت کا وقت مل گیا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکتے ہیں۔ ایک طرح سے ہم بھی یہ قید میں ہیں اس وقت، یہ قید کے وقت کو غنیمت جانے، انسان اس کو برباد وقت کو نہ کرے بلکہ ایک ایک لمحے سے اس وقت جو ہے فائدہ حاصل کرے۔ حتیٰ کہ ایران کے ایک جلیل القدر عالم دین علامہ جناب صاحب تفسیر تسنیم جوادی عاملی نے ایک جملہ کہا ہے طالب علموں کے لیے کہ طالب علم وہ نہیں ہے جو اپنا سارا وقت مشغول نہ رکھے، بزی نہ رکھے، اسے کسی وقت فرصت میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کا ہر وقت مشغول ہونا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں اس دو چیزوں کو نعمت قرار دے رہے ہیں، ایک صحت کو اور ایک فراغ جو خالی وقت یہ مل رہا ہے، یہ نعمت ہے۔ اور پیغمبر اکرم اس کی طرف اتنا زیادہ متوجہ ہیں، پھر بعد میں اس کے فوراً بعد 5 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، پھر دوبارہ ان 2 چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یعنی پیغمبر کی نظر میں یہ 2 چیزیں کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ دونوں کو علیحدہ بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد 5 چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کر رہے ہیں، وہاں پھر یہ 2 چیزوں کی تکرار کر رہے ہیں۔ اب پھر کہہ رہے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، اغتنم خمسا قبل خمس، اے ابو ذر 5 چیزوں کو بہتر جانو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز کو پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ دیکھ رہے ہیں ابو ذر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے بہتر سمجھو، بڑھاپے کو جوانی کو بہتر سمجھو، کس سے پہلے؟ بڑھاپے سے۔ اب یہ 5 چیزیں بیان کریں گے جن کو ان 5 چیزوں سے پہلے بہتر سمجھو، یعنی جب جوانی رہے تو انسان اس وقت اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگائے رکھے، اس کی اطاعت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کے راستے پہ چلے۔ اس لیے اللہ کو وہ جوان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی کو اس کی اطاعت میں صرف کرتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ان اللہ یحب الشاب، اللہ جو ہے اس جوان کو دوست رکھتا ہے، الذی یفنی عمرہ، جو اپنی عمر کو فنا کر دیتا ہے فی طاعت، اس کی اطاعت میں۔ یہ حدیث میں وارد ہوا ہے، جو اس کی اطاعت میں، بندگی میں، اس کے راہ میں اپنی جوانی کو لگا دیتا ہے، اللہ ایسے جوان کو دوست رکھتا ہے۔ اتنی عظیم منزلت ہے ایسے جوان کی۔ اس کے بعد دوسری چیز، اپنی صحت کو بہتر سمجھو بیماری سے پہلے۔ جب تک صحت ہے اللہ کی عبادت کر لو، اور جہاں بیماری آئی اب عبادت کے وہ موقع نہیں مل پائے گا۔
اب انسان چاہے گا بہت سی چیزیں تو نہیں کر سکے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کہیں قدم اٹھانا ہو سکتا ہے مہاد جنگ پہ جانا ہو سکتا ہے دشمن کے مقابل میں جانا ہو سکتا ہے کسی مومن کی عیادت کے لیے جانا ہو, کسی مومن کے تشییع جنازہ کے لیے جانا ہو, کسی مومن کے جو ہے مشکلات کو حل کرنے کے لیے جانا ہو. اب وہ نہیں جا سکتا ہے. لہذا جب تک صحت ہے, یا آپ گھر ہی میں ہوں لیکن صحت نہیں ہے, اب اس وقت آپ کا دل یہ نہیں کہتا کہ ہم بیٹھ کے قرآن پڑھیں یا نماز پڑھیں, اس لیے کہ بیماری میں ملوث ہے, اب وہ بیماری ہی میں اپنے مبتلا ہے. لہذا جناب ابو ذر غفاری کو ایک اہم وصیت ہے, ایک اہم نصیحت ہے. ابو ذر یاد رکھو اپنی صحت کو غنیمت جانو. یعنی کتنا متوجہ کر رہے پیغمبر اکرم, اس سے پہلے بھی صحت کا تذکرہ کیا, پھر اس میں بھی صحت کا تذکرہ کر رہے. کتنی اہمیت کا حامل ہے پیغمبر کے نزدیک یہ صحت, اس لیے کہ اس صحت کے ذریعے سے انسان کو کام لینا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز وغنا کا قبلہ فقر کا, مالداری کو غنیمت سمجھو غریبی سے پہلے. غریبی آنے سے پہلے جو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اس مال و دولت سے کام لو. یعنی اپنے بچوں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان پر وسعت دو, اور اس کے بعد گھر کے علاوہ دوسرے حضرات کو جو باہر پریشان حال ہیں, جو محتاج ہیں, جو فقیر ہیں, ان کو پیسہ دو. اللہ کی راہ میں صرف کرو, مسجد کے لیے پیسہ دو, امام بارگاہوں کے لیے پیسہ دو, یا دوسرے نیک کام جو ہے ان میں صرف کرو, قبل اس سے کہ غریبی آ جائے. اگر غریبی آ گئی اس وقت کپے افسوس ملتے رہ جاؤ گے, لیکن اب کچھ نہیں کر سکتے. لہذا پیغمبر کہہ رہے ہیں ابو ذر, یہ ابو ذر سے کہہ رہے ہیں, لیکن نصیحت سب کو ہے. صبح قیامت تک جو آتے رہیں گے ان سب کو نصیحت ہے. پھر وہ بات آ رہی ہے, پیغمبر نے کہا دو نعمتیں ہیں. ایک نعمت صحت کا تذکرہ ہو گیا, تین چیزیں ہو گئی, یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, دوسرے صحت کو بیماری سے پہلے, تیسرے مالداری اور غنا کو غربت سے پہلے, چوتھی چیز اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت اور بزی ہونے سے پہلے غنیمت جانو. یعنی یہ خالی وقت جو اللہ نے دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ کیا یوں ہی وقت بیٹھے بیٹھے گزارتے؟ یہ اللہ کو پسند ہے؟ یقیناً اللہ کو بیکار انسان پسند نہیں ہے. انسان جو یہ وقت ملا ہے اس میں اللہ سے نجوا کرے, اس میں اللہ سے مناجات کرے, اس میں اللہ سے دعا کرے, اس میں قرآن کے ذریعے سے اللہ سے تکلم کرے, اللہ سے گفتگو کرے, اللہ سے باتیں کرے, کثرت سے اس کی عبادتیں کرے, جو نافلہ نمازیں ہیں اس کو پڑھے, جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھے, جو دعائیں اب تک نہیں پڑھ سکا ہے کم از کم یہ جو وقت مصروفیت کا نہیں ہے, خالی وقت ہے, اس میں وہ دعائیں تو کم از کم پڑھ لے. وہ نمازیں جو اب تک نہیں پڑھ سکا ہے ان نمازوں کو تو پڑھ لے. یعنی بہت ساری نمازیں, بہت ساری دعائیں جو کتب ادعیہ میں موجود ہے, علماء نے لکھی ہیں, کم از کم اس فرصت کے وقت میں ان نمازوں کو بجا لاؤ, ان دعاؤں کو پڑھو. لہذا اس کو غنیمت جانو جو اللہ نے وقت خالی رکھا ہے. پانچویں چیز اپنی حیات کو, اپنی زندگی کو, یہ چاہے جس عالم میں گزر رہی ہو, موت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. اس لیے کہ ابھی کم سے کم زندگی ہے, کوئی بھی نیک کام کر رہے ہو تمہارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے, لیکن جیسے ہی مر گئے اب یہ تمہاری زندگی کا جو ہے سلسلہ منقطع ہو گیا اور تمہاری فائل کلوز ہو گئی, ختم ہو گئی تمہاری زندگی. اب تمہارا کوئی عمل کام, اس لیے اب عمل ہی نہیں کر سکتے, اب کوئی نیک کام ہی نہیں. کم از کم اگر بستر پہ بیماری پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, اگر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, کم از کم نامہ اعمال میں جا تو رہا ہے. کسی کو ایک جملہ نصیحت کا کہہ رہے ہیں, کم سے کم نامہ اعمال میں جا تو رہا ہے. لیٹے ہوئے قرآن کی 4 آیتوں کو جو ہے پڑھ رہے ہیں, نامہ اعمال میں جا رہا ہے. تسبیح الہی کر رہے ہیں, نامہ اعمال میں لکھا تو جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی زندگی کا زمانہ ختم ہوا, یہاں سے فائل بند ہو گئی, اب کوئی عمل جو ہے اس کا لکھا نہیں جائے گا. لیکن ہاں روایتوں میں ہے کہ 3 چیز ایسی ہے, اذا مات الرجل, جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عملو, اس کا عمل جو ہے ختم ہو جاتا ہے, اب عمل نہیں کر سکتا الا
من सलास, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उसके ज़रिए से उसके नाम आमाल में चीज़ें नेकियां लिखी जाती हैं। सबसे पहले वलदुन सालिह यदऊ लहू, यानी इंसान जो है खत्म हो गया है, इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों की सही परवरिश करो। अगर नेक बच्चा दुनिया में छोड़ कर जाता है और वो उसके लिए दुआ करता है तो उसके नाम आमाल में लिखा जाता है। इसीलिए कहा गया है अपने बच्चों की सही तरबियत करो, अपने बच्चों की सही परवरिश करो। अहले बैत की सीरत पे, कुरान की जो है सीरत पे जो है अपने बच्चों की परवरिश करो, ताकि ये तुम्हारा बच्चा नेक और साले हो, जो तुम्हारे गुजर जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है सदका जारिया। सदका जारिया क्या है? यानी इंसान कोई ऐसा काम करके गया है जिससे सवाब उसके नाम आमाल, जैसे लोगों के लिए कुआं खोद के गया है, लोग पानी पी रहे हैं, अब भी इस कुएं का सवाब जो है पानी लोग पी रहे हैं, उसके नाम आमाल में जा रहा है। एक मस्जिद बनवा के गया है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसका सवाब लिखा जा रहा है। एक इंसान आलिम बना के गया है, एक इंसान को सवाब लिखा जा रहा है। ये सब सदका जारिया है। ऐसा काम करके जाओ। एक इमाम बारगाह बना के गया है, लोग वहां मजलिसें कर रहे हैं, उसके नाम आमाल में लिखा जा रहा है। उसके बाद तीसरी वो आलिम कि जिसके इल्म से फायदा उठाया जा रहा हो, वो नाम आमाल में उसके लिखा जाता है। एक आलिम दुनिया से चला गया, उसने एक हौदे इल्मिया बनवाया, जब तक वो हौजा चल रहा है उसके नाम आमाल में जा रहा है। जो आलिम अपने इल्म को छोड़ कर गया है, उस इल्म से जो लोग इस्तेफादा करते हैं, उसका सवाब जो है उसके नाम आमाल में लिखा जा रहा है। तो ये 5 चीज़ें वो हैं कि जिनके लिए पैगंबर ने ताकीद किया जनाब अबू ज़र गफ़ारी को। ये 5 चीज़ों को इकट्ठा बयान किया। 5 चीज़ों में पैगंबर अकरम ने जनाब अबू ज़र गफ़ारी से ये कहा 5 चीज़ें जो हैं उसको याद रखो। एक जवानी, दूसरे सेहत, तीसरे मालदारी, चौथे फुर्सत का वक्त, 5वें हयात जब तक जारी है। ये 5 चीज़ों को गनीमत समझो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।